جب حضرت شیمہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئی تو صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کے دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے. تو جب انہوں نے تلوار بلند کی تو حضرت شیمہ نے جھٹک کے کہا خبردار تلواریں پیچھے کر لو, میں کوئی عام مسافر نہیں آئی, میں محمد عربی میرا ویر لگتا ہے, محمد عربی میرا بھائی لگتا ہے. تو میں نہیں پتا, میں نے اپنی گود میں اسے لوریاں دی ہے, ہاں میں نے اپنی گود میں اسے اٹھایا ہے, ناز و نخرے اٹھائے ہیں. جب دنیا سوچتی تھی میں اس کی چمک میں ساری رات جاگا کرتی تھی. صحابہ کرام فرماتے جب اس نے کہا تمہارا نبی میرا ویر لگتا ہے تو کہنے لگے ہم نے تلواریں نیچے کر لی, سیدھا اندر داخل ہو گیا. اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی بہن کے لیے, سکی بہن نہیں, حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے, حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا آپ نے, تو انہوں نے بچپن میں لوریاں دی تھی, میرے نبی کی خدمت کی تھی, تو میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اللہ کے نبی جب اٹھ کے کھڑے ہوئے صحابہ کرام بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا شیمہ بہن آج کیسے آئی ہو؟ کہا ویر وہ دن یاد کر, وہ دن یاد کر مکے کی وادی میں جب مغرب کے وقت سارے اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے باہر نکلتی تھی تو اپنے اپنے ناز اٹھاتے تھی, اور جب میں آپ کو نکالتی تھی آپ مسکراتی تھی تو سارے کا سارا محلہ روشن ہو جاتا تھا, اندھیرا سارا دور ہو جاتا تھا. ساری کہتی تھی بچے ہمارے بھی کمال ہیں, مگر حلیمہ تیرا جواب کوئی نہیں ہے, تیرا جواب کوئی نہیں ہے, تیرا وہ حسن دیکھنے کے لیے آج ہی ہوں, مگر آج کوئی بھیک بھی مانگنی ہے تیرے دروازے سے. کہا بہن بول کیا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے تو سارا مدینہ تیرے حوالے کر دوں, یہ ساری فوج تیرے حوالے کر دوں, جب محمد تیرا ہو گیا ہے سارا جہان تیرے حوالے کر دوں. کہا کوئی بھی حوالے نہیں کرنا, ہمارے قیدی ہے تیرے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کوئی کام بھی مشاورت کے بغیر نہیں کیا کر سکتے تھے, مگر آج اللہ کے نبی نے مشورہ نہیں کیا. فرمایا شیمہ جس کی طرف تو اشارہ کرے گی آج وہ محمد کی بارگاہ سے آزاد ہو چکا ہے, سب کو آزاد کر دیا. اور حضرت شیمہ کو آپ نے گھوڑے بھی عطا کیے, آپ کو جوڑے بھی عطا کیے, اپنی چادر بھی عطا کی, اور آپ کو مال و زر بھی عطا کیا. جب چلے گئے تو روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ انہیں الوداع کیا. صحابہ کرام کو بلایا, کہا صحابہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا, ناراض تو نہیں ہوا؟ کہا سونیا ہم آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں, یہ کیسی بات ہے, ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہم کوئی ناراض ہونے کے لیے بیٹھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے, بادشاہی آپ کی ہے, آپ مالک آپ ہے, قدرت اللہ نے آپ کو عطا رکھی ہے, آپ کے ہی تو حکم پہ ہم گرفتار کر کے لائے تھے, آپ نے چھڑا دیا, اس میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ راز تو بتائے وجہ کیا ہے, یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کے ایک قدم رکھنے کی وجہ سے آپ نے یہ سب کے دروازے کھول دیے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا, یہ میری بہن ہے. اور میرے نبی کریم سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے مسجد میں چلے گئے, نماز عصر کا وقت تھا. جب نماز عصر پڑھی تو اللہ کے نبی کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, کاش آج میری ماں اماں زندہ ہوتی, میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوتا, سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے پیچھے, اور ماں مجھے آواز مارتی اے میرے بیٹا محمد. آپ فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات سننے کے لیے بے قرار ہو کے نکل جاتا, ماں کا کام کر کے آ کے جہاں نماز چھوڑی ہو رہی تھی وہاں سے نماز شروع کر دیتا. اللہ کے محبوب اتنا روئے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے روئے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, اپنے بیٹے کی جوانی دیکھتی, اپنے بیٹے کی نبوت دیکھتی, اپنے بیٹے کی بہار دیکھتی. چونکہ خزاں کے دن بھی دیکھے تھے, طائف کا پتھر بھی دیکھے تھے, اوجڑی کا ڈالنا بھی دیکھا تھا, ابو جہل کے تھپڑ بھی دیکھے تھے, بیٹیوں کی طلاقیں بھی دیکھی تھی, ہاں لوگوں کے تانے بھی سنے تھے, جادوگر ہونا بھی سنا تھا, ظلمتیں بھی برداشت کی تھی, بہت سارے زخم بھی برداشت کیے تھے, مگر کاش جب آج یہ بہار آئی ہے, رب کا حکم بھی آ گیا, لوگ غضب سے کھڑے ہیں, اگر آج میری ماں زندہ ہوتی, دیکھتی 1.25 لاکھ ستاروں کے اندر اس کا چاند کیسے چمک رہا ہے, اس کا چاند کیسے چمک رہا ہے. اور میرے نبی نے ماں کا احترام بھی کر کے, بیٹی کا احترام بھی کر کے, بہن کا احترام بھی کر کے, زہرا پاک کی سیرت پڑھ کے دیکھو, جب بھی آتی اللہ کے نبی اسے سینے سے لگا دیتے, ماتھے کو بوسہ دے کے بیٹی کی عزت کو بھی بڑھا دیا, اور آپ ان کے سر کو سونگا کرتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں سونگتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مجھے زہرا کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بیٹی رحمت ہوتی ہے, کون